خواتین و حضرات، آزاد لمحوں کے ساتھ فراز درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ حسب معمول ڈاکٹر مصباح اعظم، ڈاکٹر اویس سلیم، اور آج ہمیں بڑے دنوں کے بعد ڈاکٹر ہما بقائی نے جوائن کیا ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پروفیسر ہیں ایسوسیٹ IBA میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا، اور تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہے آپ کی طرف. میں ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا جو اسٹارٹ کرتا ہوں، جو آج کل کرونا کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اور میں خواتین حضرات یہ بتاتا چلوں، امریکہ میں بہرحال کرونا کی بہت بہتر حالات ہے. جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں کیلیفورنیا، سین فرانسسکو بے ایریا، یہاں پر تو یہاں کے جو گورنر ہیں گیون نیوسم صاحب نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ 15 جون کے بعد اب ہم نارملائز ہو جائیں گے، ہم نارمل کی طرف جائیں گے. اور اسکولز بھی آہستہ آہستہ کھولنے شروع کر دیے ہیں. اور مجھے دونوں ٹیکے لگ چکے ہیں، ماڈرنا کے، اور مصباح بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی لگ چکے ہیں، اور ڈاکٹر اویس سلیم آپ کو بھی امید ہے لگ چکے ہیں، بلکہ آپ کو ٹیکساس میں تو ہم سے پہلے لگ گئے تھے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ امید ہے آپ کو بھی جو ہے جو ویکسینیشن ہے وہ ہو گئی ہوگی. جی میری ویکسینیشن ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر اس وقت تھوڑا سا ایشو ہے کہ جو سمجھے 60 سال سے کم عمر لوگ ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کی آپشن یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ آپشن کی طرف جائیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ 2 ڈوز کے لیے تقریباً 12,200 روپے خرچ کریں. اچھا. جو میرا خیال ہے کہ ہماری معیشت کے حوالے سے خاصی سٹیپ رقم ہے. تو میں نے I went for it کیونکہ میرا ایکسپوجر کی فیلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. لیکن ابھی جو گورنمنٹ سمجھے اسپانسرڈ ہے وہ مفت ہے، لیکن اس کی پیس بہت سلو ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب اب سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو حالت ہے وہ کسی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 3,000 سے زیادہ کے قریب اب کہا جا رہا ہے، جو ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ قریب اموات ہو رہی ہیں، ہونا شروع ہو گئی ہیں وہاں پر، اور بری حالت ہوئی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی لاہور میں حالت بری ہے. اور اب میں اچھی بات جو اس کے اندر ایک مطلب خبر تو بہت بری ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی جو لیول آف سمپیتی ہے ہندوستان کی طرف، جس میں فیصل ایدھی صاحب نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا. پاکستان میں جو ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ ہے یا فیس بک پہ جو میرے جتنے بھی دوست ہیں جو کہ جنگ کے معاملات میں ہندوستان کے خلاف ہوا کرتے ہیں اور ہندوستان کے خلاف ان کا ایک بڑا فارم سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہندوستان کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے یا ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو ہم کر سکتے ہیں پاکستان کو چاہیے کرے. تو یہ ایک بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے. تو یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے اور مودی سرکار کا مجھے تو ابھی اتنا نہیں پتا، تو میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کو جو معاملات چل رہے تھے، جو نیگوسیشن اسٹارٹ ہوئی تھی، سمجھ میں آ گیا تھا کہ جی وہ UAE کے جو بادشاہ ہیں وہ انوالو ہوئے تھے، وہ اب کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایک چیز پہ کنسنسس ہو جانا چاہیے کہ دونوں ممالک کو اپنے ہیلتھ ایشو، ایجوکیشن، اپنی جو غربت ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ غربت اور ہیلتھ ایشوز ٹریگر ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں جو اس وقت بہتری آئی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹریگر انتہائی جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں. اب تو بالکل واضح طور پر بات سامنے آ گئی، آج اخبارات میں بھی چھپ گئی ہے کہ بہت کریڈیبل سورس سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ 20 دسمبر 2020 کو انڈیا نے پاکستان کو اپروچ کیا اور کہا کہ جی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، جس کو اور ہم تمام ایشوز پہ بشمول کشمیر کے ڈسکشن چاہتے ہیں. اس پہ پاکستان نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور پھر گریجولی اسے سمجھے پبلک ڈومین میں یہ بات کھولی گئی، اور پھر 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ بھی ہوا. لیکن میں جو اس وقت خبر ہے، اور اس وقت آپ سمجھیے کہ تمام جو جرنلسٹ ہیں اس حوالے سے یا تو پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں بات کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کلیکٹیو یا تو انسٹرکشن ہے یا کوئی کلیکٹیو بریفنگ ہوئی ہے، یا ان کو یہ اشارہ واضح طور پہ ملا ہے کہ کمپلیٹ کنسنسس ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ میں. لیکن ملٹری لیڈرشپ اس حوالے سے زیادہ فورتھ کمنگ ہے کہ تعلقات بہتر کیے جائیں. الجزیرہ نے 5 کنڈیشنالٹیز بھی رپورٹ کی ہیں جو پاکستان کی طرف سے انڈیا کو پیش کی گئی ہیں تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس پہ انڈین کامنٹری یہ ہے کہ اس میں سے کچھ انڈیا آلریڈی کر چکا ہے، یہ نان نیگوشیبل ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ انڈیا کو بھی کچھ فیس سیونگ دیتی ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور پاکستان کو بھی کچھ فیس سیونگ دیتی ہیں کہ آگے بڑھا جائے.
تو صورتحال کچھ اس طرح ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جو سیکیورٹی میٹرکس ہے ساؤتھ ایشیا کا، جس میں ایک کولڈ وار کی صورتحال بھی ایمرج ہو رہی تھی سائنو یو ایس تعلقات کی وجہ سے، وہاں پہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کو شاید استعمال کیا جائے اسٹیبلٹی کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کی طرف سے تو بالکل انہوں نے ابھی میرے خیال ہاپکنز میں کوئی سیمینار تھا جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ڈی ایسکیلیشن آف ٹینشنز آن کشمیر پہ. اور دیکھیے یہ عمدہ بات ہے. عمدہ بات اس لیے ہے کہ نہ تو اس کا انڈیا نے اس کو انکار کیا، ہمارے فورن منسٹر نے کچھ کہا اور پھر بیک آف کر گئے. انڈیا کبھی میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا انڈیا پاکستان کے ایشو پہ یا کشمیر کے ایشو پر. تو اب کیا آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے اپنے کردار کے حوالے سے بہت کھل کر بات بھی کی اور انڈیا نے ہمیں اپروچ کیا. اور بالکل میں آپ کو ایک واضح بات بتاؤں کہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس جہادی کلچر سے نجات چاہتے ہیں، ہم یہ ملٹری پیراڈائم سے نجات، یہ جو ملیشیا ہے اس کے پیراڈائم سے نجات چاہتے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم تعلقات کو انڈیا سے بہتر کریں گے، اس میں ریجنل اسٹیٹ کنٹریز کا بھی اسٹیک ہے. اور اگر آپ اوور آل صورتحال دیکھیں کہ افغانستان میں جو ایگزٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس کے بعد پاکستان کے لیے یہ بہت سکون کی بات ہوگی کہ ویسٹرن بارڈر پہ تعلقات اچھے ہوں، ایسٹرن بارڈر پہ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ ویسٹرن بارڈر آپ سے بہت توجہ مانگے گا، توجہ چاہے گا اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اور میں تو اس بارے میں لکھ بھی رہی ہوں کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ فورتھ کمنگ ہے اس وقت انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، اور یونانیمس ہے کمٹمنٹ. اور اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہم اس ریزالو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ ریزالو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی فکر ہے. ایک جیو اکنامک پیراڈائم ہے، ہم پیوٹ کر رہے ہیں اپنی فورن پالیسی کو جیو اکنامک پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ جو جیو پولیٹیکل بیک ڈراپ بن رہا ہے خطے کا، وہ دونوں پاکستان اور انڈیا کو دھکیل رہا ہے آپریشنل یا فنکشنل تعلقات کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. غربت کی فکر ہوتی تو ہم نے شاید 70 سال پہلے ہی معاملات اپنے بہتر کر لیے ہوتے. یہ تو لیکن آپ نے جو بات بتائی اس میں یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور سیویلین لیڈرشپ کا ایک پیج پہ ہونا، تو پاکستان میں تو یہ بات واضح تھی عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کہ ملٹری اور سیویلین لیڈرشپ انڈیا کے معاملے میں، ابھینندن کے معاملے میں، سب چیزوں میں تواتر سے سیم پیج پہ تھی. مودی صاحب کا مطلب جو معاملات تھے وہ مودی صاحب کی طرف سے تھے. اچھا یہ جو میں اب جو سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ آپ کے انالیسس کے مطابق کچھ وہاں پر مینٹیلٹی میں، مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آئی ہے، یا کہتے ہیں نا وہ ایک بالکل آپ ایسکیلیشن پہ لے جائیں پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اسٹرینتھ سے پھر آپ جو ہے آپ نیگوشیٹ کریں. کیا یہ معاملہ بنا، یہ بائیڈن صاحب کے آنے سے کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ بہرحال بائیڈن صاحب کے آنے سے پہلے ان کے ویب سائٹ کے اوپر بھی ہر جگہ پر بھی کشمیر کا اور اس خطے کا جو معاملات صحیح کرنے کا ان کا مینیفیسٹو بھی تھا، مطلب وہ کھل کے اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں. کیا یہ سب جو ہے ملی جلی وجوہات بن رہی ہیں؟ میرا خیال ہے ملٹی پرونگ فیکٹرز ہیں جنہوں نے انڈیا کو شاید اس طرف دھکیلا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، بگڑتی ہوئی حالات ہیں. کشمیر باوجود اتنی ایکسیسو فورس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور بائیڈن کے آنے کے فوراً بعد بھی وہاں پہ کے جو کمیونیکیشن بلاکیٹس تھے وہ ہٹا دیے گئے تھے. پھر میرا خیال ہے کہ بہت اہم کردار ان سم ویز اس بات کا بھی رہا کہ جو ہمالیاز میں چائنا کے ساتھ چپخلش رہی انڈیا کی، وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی سگنلنگ ہوئی جس میں ایک، میں یہ بات اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں، یہ میرا انالیسس ہے، یہ حکومتی وہ نہیں ہے، کہ میرا خیال ہے کہ ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان کو انڈیا ٹچ نہیں کرے گا. اور جموں کشمیر میں ہم ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ جملہ اور ہے ایز دا لائف آف دا کشمیری پیپل، یعنی کہ اگر کشمیری لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے تو پاکستان کین لیو ود اٹ. ظاہر ہے وہ اور باتیں بھی پبلک کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں جس میں یہ کہ ڈومسائل والی چیز کو ریورٹ کیا جائے. وہاں بھی اجیت دوول اور ایکچولی ایون یہ آپ کے مودی جو ہیں وہ باہرہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ
ٹیمپرری چیز ہے, ہم اسے ریورٹ کر دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو 5 کنڈیشنز پاکستان میں دیے ہیں, دیٹ ساؤنڈ ویری گڈ, سیز آل دا رائٹ تھنگس. انڈیا کے لیے ایکسیپٹ کرنا اتنی مشکل نہیں ہے. اور انڈیا جو میسیجنگ چائنا کی طرف سے آئی ہے, پاکستان جو اپنے آپ کو کیمپ پالیٹکس سے ذرا سا علیحدہ کر کر بیچ میں آنا چاہ رہا ہے, یعنی کہ وہ ایک بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے واشنگٹن اور بیجنگ کی طرف سے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان از مور اوپن ٹو امپرووڈ ریلیشنز ود انڈیا. چائنا کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہوں. میرے خیال ہے اوور آل خطے کی صورتحال ایسی بن رہی ہے, اور پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز اور انڈیا کے ڈومیسٹک ایشوز دونوں نے کمپیل کیا ہے ان ممالک کو امن کی طرف بڑھنے کو. لیکن میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ یہ 8ویں دفعہ ہے جب ہم کاشیسلی آپٹمسٹک ہیں 70 سالوں میں, تو ہر 10 سال بعد ہم کاشیسلی آپٹمسٹک ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ کہتے ہیں نا, ہم 2 اسٹیپ آگے لیتے ہیں پھر جو ہے 3 اسٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. ہاں, وہ والی کہانی نہ ہو جائے. آئی ایم ہوپنگ کہ یہ جو سمجھے کہتے ہیں نا باجوہ پش, جسے میں کہہ رہی ہوں, وہ بہت کیٹیگوریکلی اس کے بارے میں اوپنلی بات بھی کرتے ہیں. شاید یہ باجوہ پش اور یہ اجیت دوول پش فرام دی انڈین سائڈ کسی بہتری کی طرف صورتحال کو لے جائے. میں ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس پہ ہماری گفتگو شو پہ بھی ہوتی رہی ہے کہ جب ہندوستان یہ بلوچستان اور یہ بلتستان اس طرح کی جو باتیں مودی صاحب کرتے تھے, اس میں ہم اکثر ڈسکس کرتے تھے کہ یہ صرف جو ہے نا پریشر ٹیکٹکس ہیں ان کا, اس میں یہ شاید موو فارورڈ نہ کریں. بلکہ جو کچھ انڈین صحافی سے ہماری شو پہ بھی گفتگو ہوئی, ان کا بھی کہنا یہی ہوتا تھا کہ بھائی یہ گلگت بلتستان جب آپ لوگ اتنا زیادہ یہاں کے کشمیر کی بات کریں گے تو وہ پھر مودی صاحب نے ایک نیا جو ہے اسٹریٹجی اپنا لی ہے. تو ایک تو یہ کہانی اس میں صداقت بھی نظر آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی جو انالیسس ہے گلگت بلتستان کو آپ ٹچ نہیں کریں گے, اس پہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہماری طرف ایک پورا کا پورا کنسنسس ہے جو کہ ہمیں اس کی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اور یہ جہادی گروپس ہیں, ان کو اب ہم نے سپورٹ نہیں کرنا, یا ان کو ایز اے پراکسی استعمال نہیں کرنا, یا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کی اوپینین بڑی مختلف ہوتی ہے, تو میں ذرا آپ سے سننا چاہوں گا. اور ابھی ٹی ایل پی کا معاملہ بھی ہم نے حال ہی میں دیکھا. شکریہ فراز. دیکھیے میری اوپینین مختلف تو اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ دیکھیے پاکستان میں کنسسٹنسی بھی تو نہیں ہے نا کسی بھی پالیسی میں, کہ جب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا اور بہت رائٹلی سو کہ جو ملٹری ہے اس وقت وہ کافی آئی شوڈ ناٹ سے انتھوزیاسٹک ہے, یا یہ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایکچولی بڑی سیریس ہے اس معاملے میں. تو بات تو صحیح ہے ان کی بالکل, اور میری بھی جو تھوڑی بہت ناقص انفارمیشنز ہیں ادھر ادھر سے وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہی سارا یہاں پر ہے نا کہ دیکھیے جب ملٹری چاہ رہی ہوتی ہے تبھی کچھ ہو سکتا ہے, اور سویلین اب اتنے تجربوں کے بعد اب وہ لوگ گھبراتے بھی ہیں کہ وہ زیادہ کوئی بڑا ایکشن نہ لیں, ورنہ ان کا بھی حشر نواز شریف والا ہوگا جو ان کا ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس وقت وہ ہیں. لیکن اور باجوہ صاحب ٹھیک ہے, میں بلیو کرتا ہوں باجوہ صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں اور وہ چاہتے ہیں پیس چاہتے ہیں اس ایریا میں, تو وہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے. جنرل مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی, وہ بھی ملٹری سے تعلق رکھتے تھے. اور دیکھیے چیزیں اس وقت بھی بڑھیں, اور مجھے یقین ہے باجوہ صاحب کی کاوشوں سے بھی چیزیں بڑھیں گی. لیکن کیا آپ کے پاس پروف ہے کہ جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تب بھی وہ کاوشیں آگے چلتی رہیں گی, یا اس وقت کہا جائے گا کہ بھئی ہمارے کور کمانڈرز ایگری نہیں کر رہے ہیں, یہ پالیسی جو ہے بڑی اپیزمنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. کیونکہ جو موسٹ آف دا کوٹ اینڈ کوٹ ریٹائرڈ جنرلز آ کر بات کرتے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف جانے کی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ یہی کہتے تھے انڈیا کے لیے وہ لوگ بہت تیز جاتے ہیں, وہ بڑے تیز آگے موو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ موو کریں اور اس طرح کی باتیں. تو کیا اس چیز کا پروف ہے؟ پھر رہا انڈیا کا مسئلہ. انڈیا جو ہے دیکھیے میری تو بات ایک طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ایک طرح سے کنفرم کی جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے جب انڈیا چاہتا ہے تب چیزیں بڑھتی ہیں. ذرا سوچئے کہ یہی چیز اگر ہم یہ جو خبر ڈاکٹر صاحبہ نے کوٹ کی ہے, اگر ہم اس خبر کو صحیح مان لیں, آئی ایم شیور
اس میں صداقت ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو بالکل سے 100% صحیح مان لیں تو پھر آپ یہ سوچئے اگر یہی کوشش پاکستان کرتا تو کیا ہوتا، کیا انڈیا ایسے ہی رسپونڈ کرتا؟ دیکھیے جو بائیڈن صاحب جب سے آئے ہیں نا، انہوں نے ان کا بڑا اسپیسیفک گولز ہیں، ان کو دنیا میں بہت زیادہ ہر کنٹری سے ان کا ایک اسپیشل نیڈ ہے۔ اب جو انڈیا کو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن جو اسٹیبلشمنٹ جب میں کہتا ہوں میرا مطلب ہے وہاں کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک اسپیسیفک گول ہے کہ انڈیا کو ایک طرح سے پارٹنر وہ لوگ رکھیں چائنا کو کنٹینمنٹ کرنے کے لیے۔ ایز لانگ ایز انڈیا بزی رہے گا بارڈرز کے اوپر اور بارڈرز ہیٹڈ اپ رہیں گے تو وہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ رہے گا، اس کی ملٹری ڈسٹریکٹڈ رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو یہ پریشر میں انڈیا کو لایا گیا ہو کہ وی کین ناٹ موو فردر انلیس یو ول ڈو سم تھنگ ہیئر۔ تو دیکھیے یہ چیزیں میں تو ڈاکٹر صاحب کی طرح صاحبہ کی طرح میں بھی بہت کاشیس ہوں اس پہ کہ یہ ہم لوگ بار بار کرتے ہیں یہ چیزیں، بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب حالات بدلتے ہیں تو ہر چیز جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ انڈین میڈیا کا جہاں تک مسئلہ ہے، انڈین میڈیا سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں لگتا، میں رسپیکٹفلی ڈاکٹر صاحبہ سے اس چیز پہ ڈس ایگریڈ ہوں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا پاکستان کے خلاف ہے، وہ تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس طرف جائے گی وہ اس کی طرف ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، میں اب ہم اور بات سنیں گے، لیکن نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈین میڈیا خلاف ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ نے بجا کہا کہ اب یہ جو 20 دسمبر 2020 میں یہ انیشیٹو انڈیا کی طرف سے آیا تھا، اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس وقت خاقان عباسی صاحب واز ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس پہ پازیٹیولی ریسیپریکیٹ کریں اور پھر اس کو فردر کنسالیڈیٹ کیا گیا۔ لیکن دیکھیے پاکستان میں تو جب حالات شدید ترین خراب ہوئے تھے نا، تب بھی ڈائیلاگ کو ٹیبل سے نہیں ہٹایا تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مودی کے زمانے میں کوئی پروگریس ہو ہی نہیں سکتی، تو دس از ان سم ویز اے بریک تھرو جو بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی رسپانس میں اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ دی اونس از آن انڈیا، انڈیا وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ یہ میڈیا تو سب لائن وائن ٹو کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا میں، میڈیا کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مومنٹ کریٹ ہوا ہے اور یہ جو مومنٹم دونوں طرف کریٹ ہوا ہے یہ سسٹین کر جائے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ باجوہ صاحب تک لمیٹڈ ہے۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی جو اندرونی زمینی بہت مشکل حقائق ہیں ان کے تحت سامنے آئے۔ میں اس میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، پھر میں ضرور بات سننا چاہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے بات پاکستان کبھی نہیں کہتا تھا، انہوں نے کہا، یہ میں سورس کوٹ کر رہی ہوں، انہوں نے کہا اینی ون دا اسٹیٹ کین ناٹ کنٹرول از ناٹ این ایسٹ۔ یہ بات ہم پہلے نہیں کہتے تھے۔ دوسری مطلب یہ جو اسٹریٹجک ایسٹس کی پوری ڈیبیٹس تھی نا، انہوں نے کہا اگر ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ eradicate militancy from the society and make Pakistan a normal state۔ میرے خیال یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ ہم جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا وہ نارمل نہیں تھا، جس طرح سے ہم چل رہے تھے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اور وہ صحیح نہیں تھا۔ تو میں بس اس کو ایک میجر پیراڈائم شفٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہوں پاکستان کے اندر بالخصوص، جو شاید اس مومنٹم کو قائم رکھے گا۔ بس میری یہ گزارش۔ جی اچھا، میں ڈاکٹر اویس سلیم آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ جو سوال جو مجھ جیسے ناچیز کا ایک سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، جو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ باجوہ صاحب کی نے جو اسٹریٹجی دی ہے، لیکن میں جس زمانے میں کالج میں تھا اور ہم لوگ 9-11 ہو گیا تھا اور عجیب معاملات تھے، اس وقت پرویز مشرف صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس وقت لشکروں پہ، سپہ صحابہ پہ اور بڑے جو ہمارے جہادی گروپس ہیں ان پہ پابندی لگی، ان پہ بین لگا، اور ایسا لگا کہ معاملات بڑے بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ بات اس وقت بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ جو جہادی نیریٹو ہے اب یہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم سن چکے ہیں،
پہلے بھی, اور پرویز مشرف جو کہ اس وقت یعنی کہ ملک کے عامر بھی تھے, جو ہے باجوہ صاحب, ابھی تو پھر بھی سویلین اور ملٹری سیٹ اپ ہے, اس زمانے میں تو بالکل مشرف صاحب ہول سول تھے, سنا تھا ہم نے یہ, لیکن اس دفعہ آپ کتنے پر امید ہیں؟ شکریہ فراز. اور ڈاکٹر صاحبہ جب یہ بات کر رہی تھیں تو میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ مشرف جیسے آرمی چیف نے جو بظاہر بہت ماڈریٹ تھے اور ایلائی تھے امریکہ کے وار آن ٹیرر میں, اور ان کے خیال میں وہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کر رہے تھے ملیٹنسی کے خلاف, ان جیسے آدمی نے بھی ہم نے دیکھا کہ بیہائنڈ دا سینز اس معاملے پر ڈیلی ڈیلنگ کی اور آل آؤٹ نہیں گئے. ان کے بعد اگر آپ کو یاد ہو جس طرح کی جو اکنامکس کی تقریر جنرل باجوہ نے کی ہے, ایک تقریر جنرل کیانی نے بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح کی ایک تقریر راحیل شریف نے بھی کی تھی جس میں انہوں نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا. سو باتیں تو ہوتی رہی ہیں, ان باتوں پر فالو اپ کتنا ہوتا رہا ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اب بھی ہم چلیں اس چیز کو فیس ویلیو پر لے لیتے ہیں کہ اس وقت کی قیادت جو ہے وہ بہت سیریس ہے اور وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, لیکن جو بنیادی معاملہ ہے جس کی طرف مصباح صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں ہمیشہ پرسن اسپیسیفک رہتی ہیں. جنرل باجوہ کب تک آرمی چیف رہیں گے, یہ پالیسی کب تک جاری رہے گی, ان کے بعد آنے والے آرمی چیف کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہوگا. ایون ہم پاکستان میں ملٹری کے بہت بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے شارٹس کال کرتے ہیں, لیکن ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا کہ جو سوچ پرائم منسٹر نریندر مودی کی ہے وہ نہیں ہے جو واجپئی کی تھی. تو وہاں بھی شخصیت کے آنے سے فرق پڑتا ہے. سو امید یہی کی جانی چاہیے. میرا خیال ہے جیسے ہم کاشس آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا اس پروگرام میں, جو لوگ اس پروسیس میں انوالو ہیں اس وقت اگر آپ خود بھی ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو 100% یقین ہے کہ یہ معاملات فیوچر میں اسی طرح چلتے رہیں گے, تو شاید وہ بھی کاشس آپٹیمزم کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ چل کر اس معاملے کا کیا شکل ہوگی, خطے کے کیا ڈائنامکس ہوں گے. کل کو کوئی معاملہ ایسا پاکستان میں ہو جائے, کوئی واقعہ انڈیا میں ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ معاملات جو ہیں وہ سٹال ہو جاتے ہیں. جو خطرہ ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ انڈیا نے اس دفعہ پہلے اپروچ کیا, لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کیا ہوا, یہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں ہوا, کس وجہ سے انڈیا نے اپنے ریٹرک کو اس حد تک انٹینس کرنے کے بعد یہ انیشیٹو لینے پر آمادگی ظاہر کی. سو فار می, میں یہی سمجھتا ہوں, جو میں بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو گلوبل ڈائنامکس ہیں, جو خطے میں وہ اپنی پوزیشن چاہتے ہیں, وہ ان آئسولیشن نہیں ہو سکتی. اس کے لیے انہیں بہرحال دنیا کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوگا جس میں خطے کے ڈائنامکس ڈسکس ہو رہے ہوں گے. اب جو سب سے بڑی اس وقت ریالٹی ہے اس خطے کی, جس کی طرف آپ نے بھی شروع میں اشارہ کیا, وہ کووڈ-19 ہے. ہم ہسٹوریکلی ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ گولہ بارود پر بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں, تعلیم پر اور صحت پر اور لوگوں کے مسائل پر اتنا خرچ نہیں کر پاتی. لیکن کبھی دونوں ملکوں کی جو تاریخ ہے 47 کے بعد, اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جو لوگوں سے متعلق ہو اور دونوں ملکوں پر ایک ہی طرح سے ایپلیکیبل ہو. کووڈ-19 نے ہمیں وہ آئی اوپنر دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملک کس طرح سے سفر کر رہے ہیں. ایک ملک میں آکسیجن نہیں ہے, ایک ملک میں ویکسینز نہیں ہیں. اب بھارت نے استعمال کیا ہے ویکسینز کو ڈپلومیسی کے لیے خطے میں. پاکستان اب اپنے ہیومینیٹیرین جیسچر کو استعمال کر رہا ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈیا. تو میری امید یہ ہے کہ اس ساری جو لارجر پکچر ہے, اس میں سے کہیں یہ بھی
ایمرج ہو کہ ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے, جس طرح سے ہم 70 سال میں وہ پڑھتے رہے ہیں اور دہراتے رہے ہیں, اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ کے لوگوں کی مزری ختم نہیں ہوگی, آپ کے لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوں گے, تو یہ گولہ بارود آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اگر اس قسم کی سوچ لے کر دونوں ملکوں کی جو اشرافیہ ہے, حکومتیں ہیں, فوج ہے, وہ آگے بڑھے, تو شاید کوئی ایسا میں کہوں گا کہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکے, کوئی ایسی کنڈیشنلٹیز طے ہو سکے جو دور رس ہو. جی, میں تو سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کے اندر اب کرونا اور اس طرح کے جو وائرسز ہیں ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے, بجائے ایسے کہ آپ کو یہ پاور کے خلاف جو ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی بنائیں. اچھا, میں ذرا کچھ جو آڈینس ہے ان کے سوالات لے لوں. ایک تو ستار صاحب جو بالکل بار بار میسج کر رہے ہیں کہ میں نے کل کراچی کے حوالے سے لسانیت کو ہوا دی, تو پلیز آپ مجھے اپنا بتا دیجیے کہ اس پروگرام میں کون سی میں نے لسانیت کو ہوا دی. کراچی میں لسانی گروہ رہتے ہیں, اس کی سیاست ہے, اس لیے میں نے کل کے پروگرام میں وہ بات کی تھی. لیکن میں جو ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جو سوال آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحبہ 2 سوالات ہیں اور یہ ہندوستان سے ہیں دونوں کے دونوں سوالات. کیا اب جو یہ ہمارے کوئی وندیش پھاٹک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے اب نیگوسیشن میں جو بیٹھ گیا ہے تو 370 اب پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا, اب وہ خوشی خوشی 370 جو لگا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے جو ہے نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھا ہے پاکستان. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب کی جو پالیسی آپ نے ابھی ڈیفائن کی, آپ یہ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, یہ باجوہ صاحب چلیں اگر اس پہ جو ہے صدقہ دل سے عمل بھی کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ باجوہ صاحب کے بعد آنے والا بھی اس کے اوپر عمل کرے گا؟ دیکھیے, میں اگر ہم اس مائکرو لیول ڈسکشن پہ جائیں گے نا کہ 370 ہے یا نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو اسپرٹ ہے اس وقت دونوں انڈیا اور پاکستان میں, وہ اسپرٹ لاسٹ ہو جائے گی. پاکستان نے جو کنڈیشنز دی ہیں انڈیا کو, جس پہ انڈین فارن آفس نے کوئی کامنٹ نہیں کیا اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی کوئی کمیونیکیشن پہ ایگزیکٹ کامنٹ نہیں کیا, لیکن پاکستان نے یہ ضرور کہا کہ آنرس از ان انڈیا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے ہی تھنک ٹینکس نے جو ہم نے 5 کنڈیشنالٹیز دی ہیں اس پر یہ کامنٹ کیا ہے کہ یہ ڈویبل ہے. اچھا, اور پاکستان نے جو ایک اور بہت اہم بات کہی ہے اس وقت جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کشمیر پر بھی بات ہو, کشمیریوں کی بھی زندگیوں میں آسانیاں ہوں, وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں, جو بلاکیڈز ہیں جو ختم ہو, جو ملٹرائزیشن ہے وہ ختم ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں یا جو ریزالویبل ایشوز ہیں ان پر بھی بات کی جائے اور ریلیشن شپ کو جیو اکنامک پہ پیوٹ کیا جائے. میں انڈین جو ہمارے ساتھی یا دوست اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ہم اگر اس ٹٹ فور ٹیٹ ڈسکشن میں پھنسے رہیں گے تو ہم اپنے حکمرانوں کے لیے امپاسبل کر دیں گے بات چیت کو اور تعلقات کو آگے بڑھانا. ایک بہت جملہ کہا گیا اور اسے بار بار ریپیٹ بھی کیا گیا, bury the past and move forward. اگر پاکستان بری دا پاسٹ اور موو فارورڈ کرنے کے لیے تیار ہے, جس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کو یا اس کاز کو ابینڈن کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کشمیریوں کی زندگی بہتر ہو سکے اور اس میں ہم بات کر سکیں اور ٹیبل پر بیٹھ کر اس کے حوالے سے کیونکہ وائلنس تو آپ نے جی بھر کے کر لیا نا, پراکسی وارز بھی کر لیا. آپ مجھے بتائیے انڈیا پاکستان میں کون سی وہ چیز ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں کی؟ جی, آپ ہمیں خالستان کے لیے برا بھلا کہتے ہیں, ہم آپ کو بلوچستان کے مسائل کے لیے مدر الزام ٹھہراتے ہیں, ہم نے پروپیگنڈا وار کر لیا, ہم نے پراکسی وارز کر لی, ہم نے انڈین کرونک, مطلب اگر ہم برائے بات کریں گے تو ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں. بالکل سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمیں آگے بڑھنا ہے یا ہمیں آگے نہیں بڑھنا. دوسرا سوال کیا تھا اگر آپ مجھے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنرل باجوہ اگر سب کچھ سے عمل بھی کرے تو جنرل باجوہ کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ یہ دیکھیے جنرل باجوہ یہ بات ابھی ہماری طرف سے بھی آئی, لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک آپ کو کنسٹنسی نظر آتی ہے. مشرف نے اس کے حوالے سے بات شروع کی, کیانی صاحب نے پہلی دفعہ اس نیریٹو کو ٹرن کیا جہاں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے, وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. وہی ایلیمنٹ جو تھا اس میں ایک کنٹینیوٹی تھی راحیل شریف کے ساتھ, اور اب باجوہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان از اے کنٹری وچ از ورکنگ انڈر انٹرنیشنل سرچ لائٹس. فیٹف ہمارے لیے ایشو ہے,
اور ہمیں فیٹف کے لیے باہر نکلنا ہے. اور جو یہ ہم کھیل کھیلتے رہے جس کے آپ نے بھی اشارہ کیا پچھلی دفعہ کہ جی نئے ناموں سے آ جاتے ہیں, ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک لبیک کے پاکستان کی جو ہینڈلنگ تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن پاکستان کو اپنی بقا کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ اس صورتحال سے باہر نکلے. اور وہاں مجھے ایک پاکستان کے اندر کمٹمنٹ نظر آتا ہے اس حوالے سے. اچھا, یہ میں ان ٹاپکس پہ آنا چاہوں گا, اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہندوستان کے جو کچھ دوست ہیں وہ اب آپس میں ہی ہماری چیٹ میں لڑائی کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پیس کو چانس ملنا چاہیے اور نیگوسیشنز ہونی چاہیے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ چورن تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہو. تو کم از کم یہ آپ لوگوں کی سوچ بجا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں اور اتنی کیچڑ اچھال سکتے ہیں اور گھنٹوں اس پہ, لیکن کیا ہم بحیثیت سول سوسائٹی انڈیا کے بھی لوگ اور ہم بھی یہ سوچنے کو تیار ہیں کہ آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, کووڈ نے کیا تباہی میں لائی ہے, اور ہم کتنا ڈرے بیٹھے ہیں کہ یہ تباہی پاکستان میں بھی ہو جائے گی. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہاں تو معاملہ تھوڑا مختلف ہے. یہاں ہندوستانی دوست آپس میں ہی بحث کر رہے ہیں, پاکستانی ان سے نہیں بحث کر رہے ہیں, وہ آپس میں ہی بحث کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں دوستی کرنی ہے, کہہ رہے ہیں جی ہمیں دوستی کرنی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی بات ہے, کم از کم آپس میں آرگومنٹ تو اسٹارٹ ہو. پہلے تو وہ سب کے سب اس بات پہ آمادہ تھے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو اچھا, میں اب آ جاتا ہوں یہ امریکہ کے معاملات کی طرف. افغانستان کا جو وڈرال ہے اور جو اس پہ آپ نے ابھی آگے ڈاکٹر صاحب ٹچ بھی کیا, اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے کہ آپ نے اس پہ یہ ٹچ کیا کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ مزید آنے والے دنوں میں مزید توجہ چاہے گا وہ, اور میرے حساب سے تو وہ اب سے نہیں, پچھلے کوئی جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ توجہ ہی چاہتا ہے. وہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, جب سے وہ بارڈر توجہ مانگتا ہے, ہم نے اس کو اس طرح کی توجہ دی نہیں ہے. تو وہ تو بڑھیا آپ نے اہم بات کی کہ اب جب وڈرال ہو جائے گا تب شاید مزید توجہ چاہیے. اور ہماری, میں اس پہ بھی چاہوں گا آپ ٹچ کریں, ہمارے یہاں جو بڑے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ جی افغان طالبان آ جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, ہمارے ایسٹس ہوں گے اور ہمارے لیے بڑے معاملات بہتر ہوں گے. میری اس کے بارے میں مختلف رائے ہے, اور اگر وہ ملا عبدالسلام ضعیف کی بھی آپ کتاب پڑھ لیں, وہ اس میں یہ بات یہ بھی پتہ لگتی ہے اس کتاب میں, اور بڑے آرٹیکلس پہ چھپے ہوئے ہیں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی بھی تب بھی ہمارے جو انٹرسٹ تھے, ہمارے جو مفادات تھے وہ تو نہیں فلفل ہو رہے تھے. تو اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس بارڈر کا کیا ہونے جا رہا ہے, وڈرال ہوگا, اس کے بعد کیا سیناریو دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے ایک خوف ہے, ایک پاکستان میں تو بہت زیادہ خوف ہے, اور یہ خوف آج سے نہیں ہے, یہ خوف اس وقت سے تھا جب پاکستان کو انگیج کیا گیا طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانے کے لیے. اور ظاہر ہے 20 سالہ ہسٹری ہے جس میں بہت ساری, میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں ڈسیشنل لیتھارجی افغانستان کے حوالے سے. تو وہ ڈسیشنل لیتھارجی کا مظاہرہ پاکستان نے بھی کیا, امریکہ نے بھی کیا, اور افغان حکومت نے بھی کیا. اور اس پوری ڈسیشنل لیتھارجی کا جو فائدہ اور فیض اٹھایا وہ انٹیٹی ہے جس کے ساتھ آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کم از کم 6 لوگ دوحہ میں شیریٹن ہوٹل میں ایسے تھے جو گوٹناما بے سے وہاں تک پہنچے تھے. اور یہ جرنی ہے جو طالبان نے بھی سمجھی گزاری ہے. کیا طالبان اگر طاقت میں آتے ہیں اور امریکہ جیسے کہ اب مطلب میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, آپ سب امریکہ میں بیٹھے ہیں, کہ کنڈیشن بیسڈ وڈرال تو نہیں ہے نا, اب تو کیلنڈر بیسڈ وڈرال ہے. اس سے بائیڈن صاحب سے زیادہ کنڈیشنز تو ٹرمپ نے لگائی تھی نکلنے کے لیے. یہ تو بالکل ایک کیلنڈر بیسڈ وڈرال ہے. یہ وڈرال ہو گئی. ہمیں پاکستان میں بھی یہ خوف ہے کہ اگر طالبان بذریعہ وائلنس حاوی ہو کر وہاں حکومت بناتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. سب کی خواہش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ, اور جس نے افغانستان میں اب کچھ جڑیں پکڑ لی ہیں, وہ پریویل کرے گا. اور پاکستان اب بارہا کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے ہم تو کہتے ہیں کہ افغان اونڈ, افغان لیڈ پیس پروسیس. We do not want to be seen in Afghanistan as siding with one group. And as an independent analyst میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ غلطی کی کہ وہ افغانستان میں اس نے سائٹ کیا کسی گروپ کے ساتھ, تو پاکستان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گا. اور یہ میری نہیں, یہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی سوچ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کاؤنسل ملتی ہے ایک دوسرے سے, وہ یہ ہے کہ جو فینسنگ ہے بارڈر کی وہ کمپلیٹ کر لی جائے. کیونکہ اگر افغانستان میں سول وار ہوتی ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہی ہوتا ہے وہ پاکستان ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ صورتحال میٹرکس ایسا بن رہا ہے ساؤتھ ایشیا کا کہ پاکستان کو اس وقت
ضرورت ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا کو ضرورت ہے کہ پاکستان سے تعلقات. اچھا ڈاکٹر مصباح اعظم سر آپ کی طرف میں آتا ہوں, اور یہ جو ابھی بات ہوئی اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا سر, مجھے تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک تاریخ ہے کہ افغان طالبان جب وہاں پر حکومت میں تھے تو ہمارے یہاں پر سیکٹیرین جماعتیں اور سب نے وہاں پناہ بھی لی ہوئی تھی, وہاں پر ٹریننگ کیمپس بھی تھے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو امید ہے کہ اس دفعہ جب وہاں پر اس طرح کا سیٹ اپ بنے تو ایسے معاملات نہ ہو, کیونکہ پاکستان بہرحال وہ جو ہمارا بارڈر ہے ادھر سے ڈسٹربنس آتی رہی ہے. بات تو سچ ہے, مگر یہ تو اسی طرح سے بات ہے رسوائی کی, اور یعنی یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہوگا, یہ سب ہوگا. دیکھیے اب میں کیا کہوں کہ مطلب ایسی چیزیں it quacks like duck, it walks like duck, no matter it is elephant, I would call it duck. I mean that is the way it is going to happen. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ طالبان نے جو اتنی دن فائٹ کی ہے, اتنا جو ایک ڈسٹربنس ڈیسٹیبلائزیشن کو مینٹین رکھا ہے, تو وہ اس لیے تو نہیں رکھا نا کہ وہ حکومت میں نہ آئیں اور اس طرح سے. تو دیکھیے اس کا تو ایک بہت بڑا چانس ہے, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل بیسڈ جو وڈراول ہے یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. دس از جیسا کسی نے شاید ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ آنریبل ویٹنام کا وڈراول کی طرح ہے کہ بھئی ہو وہی رہا ہے. وسعت اللہ خان نے کہی تھی یہ بات پرابیبلی کہ جی کہ ہمارے شو میں نیا دور کے اسی شو میں. تو یہ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں وسعت سے اس بات پر کہ یہ ایک آنریبل وڈراول ہے. کہ دیکھیے پھر جو یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں ابھی ریسنٹلی ایک لنڈن بیسڈ اینالسٹ ہیں نک رینلز, یہ ہیں رائل یونائٹیڈ سورسز انسٹیٹیوٹ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے, ان کا ایک میں نے ایک آرٹیکل دیکھا, آرٹیکل تو پورا نہیں دیکھا, ایک نیوز کلپ دیکھی, اس کے اندر اس کے اقتباسات ان کے دیے ہوئے تھے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یو ایس گورنمنٹ ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ برٹس کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ برٹس انہیں اسسٹ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ یو ایس کو بیسز دینے پر ایگری کر جائے. دیکھیے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے, اور جب میں اس طرح کی خبریں پڑھتا ہوں تو کچھ چیزوں پہ سوال اور زیادہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ 2002 کے الیکشن میں جو ہماری جو ریلیجیس پارٹیز تھی انہوں نے بڑا ان روڈز کی, بہت جیتے وہ الیکشن, بہت ان کی پوری حکومت بن گئی خیبر پختونخوا میں اور یہ سب. اور ابھی جب یہ سب کچھ ٹی ایل پی کا جو ایک دم سے یہ لوگ اٹھے اور شور مچنا شروع ہوا اور ایک آفت مچی سڑکوں کے اوپر, تو اب اس خبر پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ ساری چیزیں کریٹ تو نہیں کی گئی ہیں کہ کہ بھئی ویسٹ پہ پریشر ڈالا جائے کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ سچویشن ہے, ہم آپ کو بیسز دیں گے تو ہمارے ہاں تو فل ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تب پھر ایک دفعہ پھر سے جسے کہتے ہیں نا ہوپلیسنس ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والوں کو چھومنتر کیا گیا ہے کہ آپ یہ سب کریں تاکہ پھر ہم جو ہے باہر سے نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھیں کہ ہم بولیں بھائی ہمارے یہاں تو یہ معاملات ہیں جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. ہاں نہیں یو آر رائٹ, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات ایم ایم اے والی کہانی کی گئی کہ جی ایم ایم اے والی کہانی کی گئی ڈرانے کے لیے ہو. اچھا
तो देखिए जब ये सब चीजें होती हैं तो मुझे तो खौफ आता है। और अगर ये बात सही है तो फिर जो भी बात हम लोग कर रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और ये चाहते हैं, हर चीज पे पानी फिर जाता है। अच्छा, फिर तो ये है कि ये डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त ये हमें करना है तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब उन पे पाबंदी लगाई गई, फिर पाबंदी हटा ली गई, और उसके बाद एक कमेंट भी आया पीछे, मैं जरा सा उसको भी एक सेकंड, अगर आप 2 सेकंड इनायत करें। एक कमेंट आया कि जो हमने जो ये पीछे लिखा हुआ है मेरे पीछे कि दुनिया टीएलपी पर हुकूमती यूटर्न को कैसे देख रही है, तो उन साहब ने, मैं उनका नाम भूल गया, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये समझा इसे कि हम लोग जो टीएलपी के साथ जो अच्छे ताल्लुकात पहले थे, नवाज शरीफ के ज़माने में, उसको यू टर्न नहीं। मेरा ये मतलब नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि पहले उन्हें आपने इसी हुकूमत ने कलअदम किया, उनके खिलाफ बयानात दिए, अब उनके साथ मज़ाकरात कर रहे हैं और उनको दोबारा ला रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगने लगा है कि आई वुडंट बी सरप्राइज कि ये सब एक रीजन है। भाई मैं ये जरा ये जो आपने मफरूजा रखा है ये डॉक्टर उवैस सलीम की तरफ ले जाता हूँ। डॉक्टर उवैस, आपने गुफ्तगू सुनी और वो क्या मीर का शेर है कि कितने सादा है मीर के बीमार हुए जिस सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो सर ये क्या कि इससे आप मफरूजे से किस हद तक एग्री करते हैं? देखिए हमारा मामला है वंस बिटन ट्वाइस शाय वाला। अतार के लौंडे ने हमारे साथ इतनी बुरी की है और इतनी दफा की है और इतने मुख्तलिफ तरीकों से की है कि पत्ता भी खड़कता है, हवा भी चलती है, तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इस दफा भी यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। और मैं चंद रोज पहले भी किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि आप चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस कर लें या आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर लें, आप हमेशा उसको किसी न किसी सांचे में फिट कर सकते हैं। फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन आपको हमेशा मिल जाएंगे। इस वक्त की जो हमारे पास रियलिटी है वो मुझे ये तो नहीं पता कि इनको इशारा था या क्या था, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि ये जो इस दफा चौथी दफा रियासत ने गिवन किया है टीएलपी के सामने, वो हर दफा पहले से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आए हैं। सो हमारा जो ये ख्याल था पाकिस्तान में जो हमारे मुक्तदर इदारे हैं या हमारी हुकूमत है कि हमने इस मसले का हल ढूंढ लिया है, ये मसला हमारे अफगानिस्तान तक या कबायली इलाकों तक महदूद है, अब वो आपके हार्टलैंड पंजाब तक आ गया है, एक तरह से मेन स्ट्रीम हो गया है। उस जिस किस्म की सपोर्ट इस ग्रुप को हासिल है उन लोगों में जो आपके हल्का अहबाब में शामिल है, जिनके साथ आप रोज मिलते हैं, वो बड़ी खौफनाक है। ये बात के वो 5वीं बड़ी जमात पाकिस्तान में और तीसरी बड़ी जमात पंजाब में बनकर सामने आए पिछले इलेक्शन में, ये कोई छोटी बात नहीं है। सो आपको इसको एड्रेस इवेंचुअली करना पड़ेगा और आपको इन ग्रुप्स को ये बताना पड़ेगा कि आप कानून को वायलेट नहीं कर सकते, चाहे वो आप कोई भी लबादा ओढ़े, चाहे वो मजहब का हो या नामूसे रसालत का हो या कोई और हो। जब तक हमारी रियासत ये फैसला नहीं करेगी, हम अफगानिस्तान में जंग पहले 10 साल ये सोचकर लड़ते रहे हैं कि नहीं नहीं एक दिन ये चले जाएंगे और उसके बाद हम सारा कुछ दोबारा ठीक कर लेंगे अपने भाइयों के साथ मिलके। इवेंचुअली आप उस नतीजे पर पहुंचे कि सिचुएशन अब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सो जो मैं बात उसी पर वापस जाऊंगा जो फिक्रा डॉक्टर बकाई ने बोला था पहले कि वो एसेट जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपका एसेट नहीं है। प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि आपको ये इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि आपको एसेट बनाने ही नहीं है, ना जो सियासी मकासद है अपने मुल्क के अंदर उनके लिए, ना आपके सियासी मकासद जो मुल्क से बाहर है उसके लिए। अब इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो क्या है, जो खौफ पाकिस्तान के अंदर है वो अमेरिका में भी उसी तरह का खौफ है। जिस वक्त ये जंग बिल्कुल अपने पीक पर थी, मैं डीसी में था, जिन लोगों से मेरी बात होती थी थिंक टैंक्स में, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, व्हाइट हाउस में, ऑन द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट होती थी, बैकग्राउंड ब्रीफिंग में सब जो है ये कहते थे कि जिस दिन
کہ امریکہ باہر نکلے گا اس دن سچویشن جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی, سب کچھ کلیپس کر جائے گا, کیونکہ سارا جو اسٹرکچر کھڑا ہے وہ اس پیسے پر کھڑا ہے جو امریکہ اور اتحادی افواج پمپ کر رہی ہیں. اب کل کو جب وڈرال ہوتا ہے اس کے بعد جو افغان سیکورٹی فورسز ہیں ان کا خرچہ کون دے گا؟ جو آپ نے ایڈمنسٹریشن بنائی ہے اس کا خرچہ کون دے گا؟ جی آپ آج تو طالبان اس بات پر آمادہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا بھی خیال رکھیں گے, ہم باقی چیزیں بھی کریں گے, لیکن جس دن آپ نہیں ہوں گے اس وقت تو ان کا ایک انٹرسٹ وابستہ ہے, جس وقت آپ وہاں سے نکل آئیں گے تو کون ان سے یہ چیزیں منوائے گا؟ پھر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں افغانستان میں, اگر ان کے درمیان آپس میں لڑائی چھڑ جاتی ہے تو کیا اس کا سپل اوور ایفیکٹ پاکستان میں نہیں آئے گا؟ یہ سارے وہ خدشات ہیں جو بڑے ریئل ہیں, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے اس وقت امریکہ خطے میں ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ زیادہ سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس میں انڈیا بھی شامل ہے, جس میں چائنا بھی شامل ہے, جس میں روس بھی شامل ہے. سو اگر آپ اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو اس کا تعلق افغانستان سے بھی ہے, اس کے فیوچر سے بھی ہے, اور جو ہم اس سے پہلے انڈیا پاکستان کے آپس کے تعلقات کی بات کر رہے تھے اس سے بھی ہے. اگر یہ سارے خطے کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاہدوں میں جڑ جاتے ہیں, ان کے سٹیکس آپس میں اس طرح ڈیولپ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل اینڈ اکنامک, جس کی وجہ سے انہیں یہ لگے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہر وقت کی جو وار ہے, ہر وقت کی جو ایک نسل ہے, اس میں پھنسے رہنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے, وہی اس خطے کے مسائل کا حل ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, انڈیا ہو یا پاکستان. میں بالکل کلوزنگ کامنٹ ڈاکٹر ہما بقائی کی طرف آ جاتا ہوں. مجھے فیس ریڈنگ تو نہیں آتی, لیکن مجھے لگ ایسا رہا ہے ڈاکٹر ہما بقائی آپ کی بہت لوگوں کی بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف, اور یہ جو ڈاکٹر اویس سلیم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایسٹ بناتے ہی کیوں ہیں, اور آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ ابھی کچھ دن پہلے جب بات ہوئی کہ ٹی ایل پی پہ پابندی لگا دیے, تو آپ یقین کریں ہنسی سی آئی کہ جن پہ آپ نے پہلے پابندی لگائی تھی وہ کیا پابند ہو گئے, اور وہ تو پولیس پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے لیتھل یعنی کہ معاملات کیے کہ ہمارے بچے مرنے جو مرے پشاور میں, تو اس کی بھی خوشیاں منائیں انہوں نے, جو ہے سیکٹیرین جتنے بھی ٹیررسٹ ان کو اون بھی کیا, مارے بھی گئے, خود کچھ دھماکے بھی کیے, وہ آج پولیس پروٹوکول میں گھومتے ہیں, اور ٹی ایل پی کے بڑے پابندی لگی. یقین کریں ہنسی سی ہے. آپ کو بالکل بجا ہنسی آئی, لیکن جب ہم پیچھے سوچتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں پہ ہنسی آتی ہے. فار ایگزامپل جب ناردرن الائنس کی حکومت اسٹیبلش کی گئی تھی افغانستان میں, اور کرزئی جو تھے ریکنسائلیبل طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, تو اس وقت یا تو امریکن ایگو تھی یا امریکن ایروگنس تھی, انہوں نے اس بات سے بالکل انکاری ہو گئے, اور پھر انہیں 20 سال لگے اس بات کا احاطہ کرنے میں کہ جن لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, جو ٹیررسٹ تھے, جو ان ایکسیپٹیبل تھے, جو گوٹناما بے میں جانا کو انہوں پہنچایا تھا, پھر انہی سے دوحہ میں شیریٹن ہوٹل میں بیٹھ کے بات کی. تو دیکھیے نا جی, کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہوتی ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ ریاست پاکستان سے بہت ساری گلیئرنگ غلطیاں نہیں ہوئیں, لیکن وہ گلیئرنگ غلطیاں بعض دفعہ سروائیول اسٹریٹجیز بھی تھیں اس ریاست کے لیے. مطلب ہم یہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا کہ جس حقانی نیٹ ورک کے لیے آپ ہمارے پر انگلی اٹھاتے تھے, اس حقانی نیٹ ورک کو بہت دفعہ آپ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل بھی تھا. تو دیکھیے اگر ہم پیچھے پلٹ کے باتیں کریں گے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج جب شاید امریکہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی صورتحال سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا ہم اسی پیراڈائم میں پھنسے رہیں گے کہ کیونکہ پاکستان ان ایسٹس کو استعمال کرتا تھا, اور پاکستان خود آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس سے بیونڈ بڑھنا چاہتے ہیں, ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھی کمپلیٹ کمٹمنٹ ہے, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے جہاں میں مصباح بس صاحب کی بات کو ڈینائی کروں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ کیوس تو کر سکتی ہے, اور وہ ان پچھلی جو آپ کی اس طرح کے ایسٹس ہیں ان سے بہت کم خطرناک ہے. بہت زیادہ. یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ تو صرف لاٹھی کی حد تک ہیں, یہ تو صرف لاٹھی کی حد تک ہیں, وہ تو باقاعدہ خوش دھماکوں کی حد تک تھے. ان کا جو ملیٹنٹ ونگ سو ٹو سے ہے نا, وہ ان جماعتوں کا نہیں ہے.
جی اور ان کو بھی یہاں پر بھی آپ نے صحیح کہا کہ جو میسیجنگ گئی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے لیے ایک کی امیج کے لیے بہتر نہیں گئی، لیکن یہ بھی ہوا کہ سعد رضوی آج بھی کسٹڈی میں ہیں، جی اور یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، ان کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، اور جو موب تھا اس کو ریلیز کیا گیا۔ دیکھیے ہر ریاست کے کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں، جی میں بات برائے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بلیک لائیوز میٹر کیوں ریوائیو ہو گئی امریکہ میں؟ جی کیوں آپ اتنے اوپن سوسائٹی ہونے کے باوجود ریسزم کو اپنے معاشرے سے علیحدہ نہیں کر پائیں اور وہ اچھل کر آپ کو کاٹ رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ریاست کا کمٹمنٹ ہے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میری ناقص رائے میں گراؤنڈ ریالٹی تبدیل ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے۔ اچھا آپ ڈاکٹر صاحب، میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں ہو رہی ہے، لیکن اوور نائٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اوور ہم نائٹ پہلے نہیں بھی ہو یہ سکتی، ایک اور یہ آرگومنٹ بھی ہے ہے کہ کمپلیٹ کنسنسس نہیں کہ ہوتا نا جی، وہ اٹ جماعتیں ٹیکس جنہوں ٹائم۔ نے اتنے لوگ مارے، گلے بھی ذبح کیے، اس پہ جو ہے سیکٹیرین جماعتیں جنہوں نے خود کچھ دھماکے تک کیے شرائنس پہ حملے سے لے کے، وہ اس لیے اس وقت کھلی گھوم رہی ہیں، پولیس پروٹیکشن میں گھوم رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے پر کاٹے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے پر بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کا اس طرح کا کلاؤڈ نہیں ہے، اور کراؤڈ یہ نہیں اکراس دا بورڈ جو ہماری سیاسی جماعت ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اب ٹھیک ہے جی، میں اسٹیٹ کا دیکھیے، ان جی کو اسٹیٹ کی پشت جی پناہی تھی، اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ پشت پناہی کم ہو رہی ہے اور اسٹیٹ کی تھنکنگ بدل رہی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں۔ اچھا خواتین حضرات، آپ نے ڈاکٹر ہما بقائی کا خاص کر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ڈاکٹر اویس سلیم، ڈاکٹر مصباح اعظم کا بھی، ہم یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں ان کا آپ ہمیں آراء اپنی دیتی رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیٹ پہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، اس کا کچھ کا جواب ہم نے لینے کی کوشش کی، کچھ ایسی گفتگو ہے کہ جس کو میں یہاں پر اسکرین پہ نہیں پیش کر سکتا، اور جن حضرات کو میرے حوالے سے تھی وہ ہے کہ کل میں جو ہے لسانی فسادات کراچی میں پھیلا رہا تھا اور لسانیت سے بات کر رہا تھا، اور یہاں معزز بن کے کوٹ ووٹ پہن کے بیٹھ گیا ہوں، تو سر وہاں پر جو میرے وہ پروگرام ہے تھوڑا لائٹ موڈ شو ہے، یہ تھوڑا سا جو شو ہے مختلف ہے، اور آپ بالکل مجھے میسج کر دیجیے کہ میں نے کون سی لسانیت کراچی میں پھیلائی کل۔ اور جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے، میں کسی حد تک تو ڈاکٹر صاحبہ سے ایگری کروں گا کہ کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہو سکتی، اور جو ہمارے ہندوستانی دوست جو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے جو ایسٹ بنائے تھے کہ کل ہی ان کو اٹھا کے ختم کر دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو انڈیا کے اندر بھی جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں، ان کو اوور نائٹ ان کی ذہنیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ فراز درویش کو اجازت دیجیے، اپنی آراء سے ہمیں آگے کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ اینڈ چلیں جی۔